انتقامی سیاست کے حوالے سے ہم سنتے آئے ہیں کہ ہر دور میں انتقامی سیاست لی جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک پارٹی کو کارنر کر دیا جاتا ہے. کیا جو بلاول نے ابھی کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں طے کر لیں کہ ہم نے سیاست کو سیاست ہی رکھنا ہے، کیا اس تمام تر صورتحال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ممکن ہے انتقام کی سیاست کا خاتمہ؟ یہ سوال لے کر میں اپنے پینلسٹ کی جانب بڑھوں گی. لغاری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا کہ پارٹیز ایک پیج پر آئیں گی کبھی؟ میری خواہش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور یہ پرانی بیماری ہے، نئی بیماری نہیں ہے کہ سیاست کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا جاتا ہے. یہ پاکستان بننے کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور جب یہ کہا جا رہا تھا کہ بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دیں گے، ہو سکتا ہے ان کی نیت تھی یا نہیں تھی، کیا تھا، لیکن ایک سیاسی نعرہ بنایا گیا تھا. اور وہی ایئر مارشل اصغر خان تھے کہ جو بعد میں ایم آر ڈی کا حصہ جا کر بنے تھے، وہ خود جا کر اس کا حصہ بنے تھے، اور وہ جا کر بیٹھے تھے بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ. وہ جا کر بیٹھے تھے. سردار شیرباز مزاری پھانسی کے وقت ان کی کیا پوزیشن تھی یہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن وہ پھانسی کے حق میں نہیں تھے. مجھے ذاتی طور پر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تعزیت کا خط بھیجا ہے بیگم نصرت بھٹو. لیکن پھر کیا ہوا تھا؟ دیکھیں، اس وقت کے لوگ شاید میرے خیال میں بڑے لوگ تھے، اور وہ یہ ہوا تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہو چکی تھی، اس کے بعد وہ لوگ جو جنرل ضیاء کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ چل کر گئے ان کے پاس کہ چلیں اب جمہوریت کی بحالی کے لیے مل جاتے ہیں. تو بیگم بھٹو نے دل بڑا کیا، اپنے دروازے کھول دیے. انہوں نے کہا آئیں بیٹھیں، ہم نے پاکستان کو جمہوریت کی طرف لے جانا ہے، آئیں بیٹھ جائیں. وہ سارے لوگ جا کر بیٹھے تھے جو کابینہ میں شامل رہے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایم آر ڈی کی تاریخ ساز موومنٹ چلائی تھی. وہ معمولی بات نہیں ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں اتنی بڑی تحریک چلی تھی جس نے باقاعدہ ہلا دی تھی جنرل ضیاء کے اقتدار کی چولے ہلا دی تھی. جی، لیکن اگر آپ سیاسی دشمنی میں چل جاتے ہیں، یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھا، اب تو میرے نشانے پر آ گئے. یہ خان صاحب جب کہہ رہے تھے مجھے افسوس ہو رہا تھا. کیوں؟ یہ سیاسی مخالف ہیں. آپ ڈیو کورس آف لا کے تحت جائیں نا اس کے پاس، آپ ان کے خلاف جائیں. جی، آپ اپنے سیاسی مخالفین کو اپنا ذاتی دشمن نہ بنائیں نا. پھر لوگ کیا ہوتا ہے، اکیلے رہ جاتے ہیں. مجھے نواز شریف کا ایک میں بہت ان کی تنقید کرتا ہوں. ایک کام بہت اچھا لگا تھا، جب حادثہ ہوا تھا اور جناب عمران خان گر گئے تھے، اس سے لفٹ سے گر کر نیچے چلے گئے تھے، اور انتخاب کے پچھلے 2008 کے انتخابات 2013 کے انتخابات میں تو نواز شریف چل کر گئے تھے ان کے گھر پر، اور جا کر ان کے گھر پر جا کر ان کی خیریت دریافت کی تھی. میرے خیال میں اس طرح کا بڑا پن ہونا چاہیے. یہ بڑا پن ہونا چاہیے. اس موقع پر سیاستدانوں کو یہ کمنٹس آنے چاہیے کہ جناب یہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا ہے. وہ تو ظاہر ہے ہر مخالف سیاستدان یہی کہے گا نا کہ آپ اپنا کیا بھگت رہے ہو. کبھی یہ بھی تو ہونا کہ آپ قانون کے میرٹ پر بات کریں اور کہیں کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا. ظاہر شاہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب واقعی وقت آ گیا کہ اب سب چیزیں اس کو بند کرنا چاہیے اور ایک نئے سرے سے، ایک نئے چیپٹر سے آغاز کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو انتقامی سیاست کو ترک کرنا ہوگا؟ دیکھیں، میرے خیال میں سیاسی ماحول کے اگر سیاسی نعرے بازی کرنا اور واقعی ایک ایکسٹریم تک آپس کی دشمنیاں لے جانا، یہ میرے خیال میں واقعی نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے اور نہ ان سیاسی لوگوں کے لیے. لیکن ایک بار پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے جیسے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، اگر وہ سسٹم کے اندر سے باہر ہوئے، پی ٹی آئی باہر ہوئی ہے، تو دونوں جو جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی لیڈرشپ کا ایک دوسرے کے خلاف رویہ کیسے رہا ہے. میرے خیال میں پھر وہی الزام تراشی شروع ہوئی ہے. لیکن اگر یہ الزام تراشی رہتی ہے صرف سیاسی جو اسٹرگل ہے یا جو الیکشن کی ایک کیمپین ہے اس کی حد تک، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ واقعی کسی کے ایما پر یا کسی کے کہنے پر اپنے مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کی جب بات کی جاتی ہے تو یہی سیاسی جماعتیں بعد میں پھر کہتی ہیں کہ ہم نے کسی کے کہنے پہ یہ کچھ کیا. تو میرے خیال میں جو پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ واقعی پولیٹیکل پروسیس اور ڈیموکریسی کو اس ملک کے اندر واقعی جو ہے وہ پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے حقیقتاً جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ کسی بھی ریموٹ کنٹرول کے تھرو جو ہے وہ کنٹرول ہوتے رہے. آپ وہ مخالف جو کہ پہلے حکومت میں تھا آپ اسے ٹارگٹ کریں گے، اور میرے خیال میں یہی جماعتیں کرتی رہی ہیں. دیکھیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اس کے بعد
بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں تمام سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں لیکن صرف نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. آج بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی وہ ایک دوسرے کو کس طریقے سے ٹارگیٹ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں واقعی ایک ایسا کلچر ضرور پولیٹیکل کلچر ہونا چاہیے اس ملک کے اندر کہ آپ ہونا چاہیے، لیکن ابھی اس کے بعد جو ہے وہ ذاتی دیکھنا کہ یہ کہ سیاستدان اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.